بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی عورتوں کی یہ خاص 3 نشانیاں، یہ عورتیں ضرور جنت میں جائیں گی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا زندگی کا سرمایہ ہے اور دنیا کا قیمتی ترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر نیک عورت بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر نیک عورت ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر عورت بہن یا بیٹی ہے وہ اپنے والد اور بھائی کے لیے جہنم کی راہ میں حائل ہونے والی مضبوط دیوار ہے۔ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہو اور وہ اپنے والدین، شوہر، بھائی اور بہنوں اور معاشرے کے لیے قیمتی سرمایہ بنے اور اسلام کا عطا کیا ہوا بلند مقام اسے حاصل ہو، تو اپنی اسے زندگی میں چند امور کا اہتمام کرنا ہوگا۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے، سچائی والا معاملہ اپنانا چاہیے۔ سچائی انسان کو بچاتی ہے اور جھوٹ کو تباہ کر دیتی ہے۔ جھوٹ نفاق ڈالتا ہے اور سچائی نیکی اور جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، صبر کرنے والی عورتیں جنتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے مگر وہ زبان نہیں ہلاتی تھیں، شکوہ نہیں کرتی تھیں، قرآن پڑھتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، اپنے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ کھانا مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو شکر کر لیا۔ اگر کھانے کے وقت کوئی فقیر آ گیا تو روٹی اسے دے دی۔ ایک بار پورا خاندان روزے سے تھا، ایک فقیر نے صدا لگائی، مسافر ہوں روٹی دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روٹی اٹھائی اور اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جاؤ بیٹا یہ روٹی سائل کو دے کر آ جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا اجازت ہو تو میں بھی اپنی روٹی فقیر کو دے آؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روٹیاں لے کر جانے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی روٹی بھائی کو دی اور کہا، بھائی میری روٹی بھی سائل کو دے آئیں۔ جب تینوں روٹیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جانے لگے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی فقیر کو دے آؤ۔ چاروں روٹیاں لے کر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو پاس بیٹھی خادمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹے میرے حصے کی روٹی بھی مسافر کو دے آؤ، میں آپ سے کیوں پیچھے رہوں۔ اگر آپ پانی سے افطاری کر سکتے ہیں تو میں بھی پانی سے افطاری کر لوں گی۔ اس سارے خاندان نے پانی سے افطاری کی۔ عورتوں کو اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ چوتھا کام اللہ سے ڈرنے کا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابع دار اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت۔ پانچوں کام ضعیف، کمزور اور لوگوں کی مدد ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو خبر نہیں لگتی۔ چھٹا کام روزوں کا ہے۔ روزے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزے انسان کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ روزے دار شیطان کے وسوسوں سے دور رہتے ہیں اور روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ ساتواں کام عزت کی حفاظت ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار اور سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کے دہلیز سے باہر نہیں نکلتی ہے، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ 8واں کام اللہ کا ذکر ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس طرح مسلمان عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی زبان کو بلا وجہ کسی کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ سے مذموم کاموں میں استعمال نہیں کرتی، وہ اپنی زبان کی حد درجہ حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ خدا ایسی عورتوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی دوسری بات یہ تھی کہ عورت کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کچھ آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تو تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے اور مجھے عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ ناظرین، اسلام تفریق کا قائل نہیں۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام خواتین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہوئی، یہ تب ہی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن و حدیث پر دسترس ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور مسلمان خواتین کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اور آپ کی بخشش